بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا معزز افاضل علماء کرام اور معزز مومن بھائیوں، ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا اسی لیے ہمیں ہمیشہ بیان کرنی ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کی یہ تعریف ہم اسی انداز میں ان الفاظ میں بیان فرمائیں جن الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے مختص کیا ہے، یا آسمانی کتابوں میں اس کو رقم کیا ہے، یا اپنے برگزیدہ انبیاء کو تعریف کے وہ الفاظ سکھائے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ معزز حاضرین، مساجد کی دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مساجد مسلمانوں کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس مقام پر مسجد نہ ہو وہاں ضروری ہے کہ مسجد بنائی جائے، یا اگر مسجد بنائی نہیں گئی تو اس علاقے سے مسلمان ہجرت کر کے ایسے مقام پر آ جائے جہاں پر مسجد واقع ہو۔ مسجد کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ میں چند اس دن میں اہم باتیں جو شاید امت مسلمہ سے اس سلسلے میں کوتاہی ہو رہی ہے، ان باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی سب سے پہلی اور مرکزی مسجد بیت اللہ الحرام کو قرار دیا، پھر دوسری مسجد مسجد قدس ہے، اور تیسری مسجد جو روئے زمین پر بنی جس کو اسلام میں بہت اہمیت ہے وہ مسجد نبوی ہے، لیکن مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء بنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو ترجیح دیا وہ ہے مسجد کی تعمیر کو، چونکہ مسجد صرف 5 نمازوں کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ مسجد مکمل طور پر مسلمانوں کا نظام زندگی ہے۔ اگر یہ کہا جائے
کہ مسجد کی حیثیت مسلمان کے لیے ایک سیکریٹریٹ کی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی علاقے میں مسجدوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، مسجدیں شہید کر دی جاتی ہیں، مسجدیں ویران کر دی جاتی ہیں، مسجدوں کے تعلق سے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ ہم اگر ان کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں ایک قصور ملت اسلامیہ کا یہ نظر آتا ہے کہ ملت اسلامیہ نے مساجد کا جو بنیادی طور پر مقام ہے اور اس کا استعمال ہے اور مسجد کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا ہے۔ مجھے مختصر وقت میں کئی باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ پہلے آپ کی توجہ ادھر میں مبذول کروا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کے خلاصے کی ضرورت نہ پڑے کہ مسجد اتنی وسیع اور عریض مسجدیں آج ہمارے پاس بنائی جاتی ہیں کہ جہاں 1000 سے لے کر 10,000 لوگ ہمارے شہر میں مسجدوں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز صرف 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، یا اس سے زیادہ اگر ہم کہیں ہماری یہ ساری مسجدیں صرف 2 موقعوں پر پر ہوتی ہیں، بھرتی ہیں۔ ایک جمعہ کا موقع ہے اور دوسرا عیدین کا موقع ہے، لیکن ہفتے کے 6 دن ہماری مسجدیں پر نہیں ہوتی، بلکہ مسجدوں میں چند افراد نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ہمہ منزلہ اتنی وسیع و عریض مسجدیں صرف اور صرف گرد و غبار کا گہوارہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ کئی مسجدوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں وہاں پر پاکی اور صفائی کا اہتمام تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ مسجد کو اس کا بنیادی طور پر جو استعمال کرنے کا مقصد ہے اس کو ملت اسلامیہ نے کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ 2 باتیں یہاں پر ہیں۔ پہلی بات، یا تو انتظامی کمیٹیاں اس جانب اپنی توجہ نہیں دوڑاتی، یا بعض مساجد میں متولیان کا سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آقا اور غلام کا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی انتظامی کمیٹی آقا کی حیثیت رکھتی ہے اور عوام گویا غلام کی حیثیت رکھتی ہے، اجارہ داری چلتی ہے وہاں پر۔ کبھی مصلی حضرات کمیٹیوں سے لانا ہو جاتے ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجدیں آباد رہیں، یہ مسجدیں شاداب رہیں، یہ مسجدوں میں لوگوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ چلتا رہے، مسجدوں پر تالا ہرگز نہ پڑے، یہاں پر ملت اسلامیہ کی تحریک ہر دم بپا ہوتی رہے، کوئی نہ کوئی خدمت یہاں پر سر انجام دیتی جائے تو یہ مسجدیں ہمیشہ آباد رہیں گی، اور اغیار نے مساجد کا جو تصور کیا ہے اس تصور سے وہ نکل کر باہر آ سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کا جس طریقے سے استعمال ہوتا تھا وہ استعمال احادیث کے اندر اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مساجد میں نوجوان پابندی کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ اس کے کئی مقاصد اس کے درپیش تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ نوجوانوں کو مسجد سے وابستہ کیا جائے، ان میں تقوی کا شعور بیدار کیا جائے، قیام اللیل کا جذبہ ان کے اندر پیدا کروایا جائے، خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، مسجدوں کا تحفظ اس کے اندر ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں مساجد میں نوجوان سویا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے جبکہ ہماری عمریں شباب کی تھیں اور ہم شادی شدہ نہیں تھے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ان کی سیرت میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا کہ جب مدینہ منورہ پر کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہوئیں، ایک طرف ارتداد کا فتنہ عام ہوا، مدینہ کو خطرہ لاحق ہوا، مانعین زکوٰۃ کی جانب سے مدینہ پر خطرات لاحق کیے گئے، یہود نصارہ اور مشرکین کسی بھی وقت میں مدینہ کو پامال کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے جو تدبیریں اختیار کی، ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ تھی
کہ مدینے کے نوجوان مساجد میں آرام کریں اور مساجد کے اندر سو جائیں۔ اس کے ذریعے سے محلوں کا تحفظ تھا، مساجد کا تحفظ تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کسی مسجد کے اندر کہیں پر بد جانور لا کر ڈال دیا گیا، قرآنیں جلا دی گئی، جانماز جلا دیا گئے، اس کے باوجود داخلہ کو آنکھ کی نظر کر دیا گیا۔ اخبارات میں یہ اطلاع آتی ہے تو ہم حیران اور سجدر ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ ہمارے نوجوان مسجد سے دور ہو گئے۔ اگر وہی نوجوان محلوں کی مسجدوں کے اندر جاتے، بیٹھتے، امتحانوں کی تیاری کرتے اور اس میں مشغول رہتے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ہماری مسجدوں کی توہین کر سکے۔ یہ ایک مقصد تھا اور استعمال تھا مسجد کا، جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ یوں ہی ایک اور مقصد مسجد کا یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مساجد مہمان خانے کا کام بھی انجام دیا کرتی تھی، یعنی مسجد صرف 5 نمازوں کا اڈا نہیں تھی، بلکہ وہ مہمان جو اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے آتے، خلفائے راشدین کی ملاقات کے لیے آتے، تو ان مہمانوں کو گھروں سے زیادہ مسجدوں میں رکھا جاتا اور وہاں پر ان کو مہمان بنایا جاتا اور صحابہ سے کہا جاتا کہ ان کی میزبانی کا خیال کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والا مہمان مسلمانوں کی مسجد کی ایکٹیویٹی دیکھے، مسلمانوں کا طریقہ عبادت دیکھے، مسلمانوں کا پیغام امن دیکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبیلہ اکل کی کچھ جماعتیں اور کچھ گروہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے صفہ چبوترے پر ان کی میزبانی کی اور صحابہ سے کہا کہ ان کی میزبانی کا خیال کریں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ طریقہ ہے۔ میرے دوستو، آج یہ طریقہ بھی آج ہمارے پاس نہیں رہا۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، وہ مثال یہ ہے، ہمارے پاس بڑے جلیل القدر علماء کرام آتے ہیں، علامۃ الدہر علماء کرام آتے ہیں، ان کے خطابات ہوتے ہیں، لیکن بتلائیے کہ کس مسجد کے اندر ان کی میزبانی کی جاتی ہے، یا وہ مسجد میں رہ کر عام مصلیوں سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ دمشق کی مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ابو مسلم خولانی وہ بیان فرماتے ہیں کہ زحمہ لگ گیا، لوگوں کی ملاقات کا تانتا لگ گیا مسجد کے اندر۔ ایک انتہائی چمکدار چہرے والے بارش خوبصورت انسان ہیں اور لوگ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع وہاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا آخر کون ہے یہ شخصیت، یہ ذات گرامی کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ معاذ ابن جبل ہیں، جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہ محبت کیا کرتے تھے معاذ ابن جبل سے۔ کہا جن کی حدیثوں کو سن سن کر میں عمل کرتا ہوں، آج وہ ہمارے پاس ہے، میں تو ان سے ضرور ملاقات کروں گا۔ زحمہ دیکھا اور سوچے کہ اب تو ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ صحابی رسول ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، میں تہجد میں آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ تہجد میں آئے، معاذ بن جبل تہجد ادا کر رہے تھے، ابو مسلم خولانی پیچھے کھڑے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل سے ملاقات کیا اور کہنے لگے کہ اے معاذ، اللہ کی ذات اور اس کی کبریائی کی قسم ہے، اس کی ذات کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک حدیث طویل ہے۔ معلوم کیا ہوا میرے دوستو؟ میزبانی کا شرف لوگوں کو حاصل ہو تو مسجد کے اندر حاصل ہو، علماء سے لوگ ملیں گے، تال میل ہوگا، مسائل کا حل ہوگا، لیکن آج یہ بات ہمارے لیے معیوب تصور کی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ مساجد اللہ کے نبی کے زمانے میں ہسپتال کا کام بھی انجام دیا کرتی تھی۔ ہاسپٹل یعنی مسجد کے اندر ایک ہاسپٹل بھی رہے جہاں مسلمانوں کی دوا ڈوری کا اہتمام بھی کیا جائے اور لوگ اس کے ذریعے سے مساجد سے جڑ جائیں، اس کے ذریعے سے خدمت قلب بھی ہوگی۔ اس کی دلیل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ خندق کے دن زخمی ہو گئے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ڈیرا مسجد نبوی میں لگایا اور وہاں رکھ کر ان کی تیمارداری کی، ان کا علاج کیا، اس سبب سے کہ آنے والے مسلمان آتے جاتے ان کی عیادت کریں اور ان کے حق میں دعائے صحت بھی دیا کریں۔ سبحان اللہ میرے دوستو، یہ کیا پیارا ایک مسجد کا جو صحیح ڈائیگرام ہے، مسجد جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک ڈائیگرام حدیث کے اندر پیش کیا گیا۔ ہماری مساجد کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس پر تبصرے کا موقع نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے سامنے تبصرہ کر دیتے۔ آپ خود سوچئے کہ اس کے ذریعے سے کتنی بڑی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں۔ آج لوٹ گھسوٹ کے اس دور میں جہاں پر دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں، اسکول مہنگے ہو گئے ہیں، ایسے وقت میں اگر ہماری مساجد میں اس کا اہتمام کیا جائے تو لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں اور مساجد کے متعلق ہمدردی پیدا ہوگی، ان کی دعوت کو وہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے ملک میں اس کو کیا جائے تو یہ دعوت و تبلیغ کی جانب ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ یوں ہی مساجد کا ایک اہتمام، ایک استعمال اس طریقے سے کیا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو خیط خانوں کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ طویل حدیث ہے، میں خلاصہ اس کا رکھتا ہوں۔ ایک جماعت کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ وہ جائیں یمامہ کے گورنر سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائیں۔ وہ گئے اور حضرت سمامہ کو گرفتار کر کے لایا۔ حضرت سمامہ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے 3 دن تک باندھ کر رکھا۔ 3 دن تک بھی وہ اللہ کے نبی سے نفرت انگیز زبان استعمال کرتے رہے۔ کہا کہ اے محمد، تم سے زیادہ مکروہ چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی دوسرے دن پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ پھر وہی جملہ۔ تیسرے دن پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ پھر وہی جملہ۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا کہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ حضرت سمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ سمامہ بن اسال یمامہ کے گورنر، بحرین کے گورنر، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد وہ بحرین جانے کے بجائے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے پاکی حاصل کرنے کا مقام بتائیں۔ ایک درخت کے نیچے ان کو مقام بتایا گیا، پانی کا انتظام کیا گیا۔ اس درخت کے نیچے انہوں نے غسل کیا، خدمت نبوی میں آئے اور اب کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے زیادہ محبوب چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو سمامہ کی وجہ سے نئی طاقت ملی، نئی قوت ملی۔ مدینے کے بیت المال کو اس کے ذریعے سے مال ملا، وہاں سے محاصل کے آنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بحرین سارے کا سارا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ ایک قیدی، اسی لیے اس سے بات کیا ہے میرے دوستو، آج قید و بند کی صعوبتوں کا زمانہ تو مساجد نہیں رہی، لیکن غیر مسلموں کے لیے مساجد کے دروازوں کو کھولنا چاہیے، ان کو بلایا جائے، مساجد میں دعوت دی جائے، ہمارے بیانات سے ان کو مستفید کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ قریب سے اسلامی تعلیمات کو دیکھیں اور ہماری عبادات کو دیکھیں۔ اس کے ذریعے سے ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات اور کچھ باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ آخری بات کہتا ہوا میں اپنے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، مسجد کا ایک سب سے بڑا استعمال ہے تعلیمی ادارے یہاں پر قائم کرنا۔ تعلیمی ادارے مساجد میں قائم کیے جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کے اندر آج بھی تعلیمی درسگاہیں موجود ہیں، وہاں درس و تدریس تحفیظ قرآن کے ساتھ اور دروس ہوا کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو بہت بڑی یونیورسٹی بنائے تھے جو محدثین کی آماج گاہ تھی۔ صفا کے چبوترے پر صحابہ اکرام بیٹھ کر اللہ کے نبی سے شریعت کا درس لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ المہم میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری ان بڑی مساجد کو ہم منزلہ مقاصد کے لیے استعمال کریں تاکہ ہماری مسجدیں آباد رہے اور دعوت و تبلیغ کا ایک کام چلتا رہے۔ آج تعلیم سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ ہم میں کا ہر انسان باوجود اہل ثروت ہوتے ہوئے تعلیم کے اخراجات سے انتہائی پریشان نظر آتا ہے۔ ہمارے ان مساجد میں عصری تعلیم گاہیں قائم ہو، ہمارے بچوں کی مذہبی تربیت دی جائے گی، ہماری مسجدیں 5 وقتہ کثیر تعداد میں آباد رہیں گی، بچوں کی اصلاح کی جائے گی، لیکن یہ کام آج ہمارے پاس انجام نہیں دیا جاتا، جس کے لیے کئی ایک مشاکل کا سامنا ہم لوگوں کو یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے۔
اگر ہمارے بچے، فرض کر لیجئے میں ایک مختصر سی بات سمجھیے، تعصب کی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے بچے جن جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہر اہل حدیث فرد اپنا احتساب کرے، اپنے بچوں کا احتساب کرے۔ ہم ہیں لیکن ہمارے بچوں کی تربیت بالکل غیر عقائد کی بنیاد کے اوپر جو ہے تربیت دی جا رہی ہے، ان کے زبانوں پر شرکیہ کلام مدار اسکولوں کے ذریعے سے وجود میں آ رہا ہے، اور وہی کلام کو وہ دہراتے ہیں، نہ ان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے نہ تربیت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر وہی ہماری مساجد میں ہمارا اسکول رہے، ہمارے بچوں کو اپنے منہج کی تعلیم دی جائے گی، اپنے عقیدے کی تعلیم دی جائے گی، ہمارے وہ بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوان ان کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی، اس طریقے سے ہمارے بچے عصری میدان میں دینی تعلیم کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی ہم لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ المہم اور کچھ نکات اس ضمن باقی ہیں، پھر کسی موقع پر ہم آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو، ہماری مساجد کی کمیٹیاں، ہماری مساجد کے متولیان، انتظامی کمیٹیاں سر جوڑ کر بیٹھیں اور ان مساجد کو 24 گھنٹے آباد رکھنے کی فکر کریں، 24 گھنٹے آباد رکھنے کی فکر کریں، ورنہ یاد رکھو جو حالات ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں یا نئی تعلیم کے جو اسلوب بنائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے مساجد پر نت نئے قوانین کو لاگو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کل کے دن ایسا نہ ہو کہ روحانی طور پر ہماری مسجدیں خالی کر دی جائیں اور بس ہم ایک جسم لے کر مسجد میں آتے رہیں اور ہماری مسجدیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکوہ کریں گی، ہمارا احتساب کریں گی اور ہمارے خلاف یہ مسجدیں گواہی دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہم سب کو ایک انقلابی امت بنا دے، اے اللہ ہمارے مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونک دے، یا رب العالمین نماز اور عبادات کے ساتھ ہم سب کو خدمت خلق میں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرونا کی وبا سے جو مومنین ہلاک ہوئے ہیں الہ العالمین انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ملت اسلامیہ کو اس ہلاکت خیز ور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا کو بپا فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمارے کبال علماء دنیا چھوڑ کر تیرے دربار میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس ان کا مقام بنا، اعلی علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔